بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نصرت ولی الاثر اور تجرید حق۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی نصرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کتاب کربلا سے کرداروں کے نمونے پیش کر رہے ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں نے اپنے ولی الاثر علیہ السلام کو بلایا یعنی دعوت دی، اس کے بعد ان کے 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1، اپنے ولی الاثر علیہ السلام کو بلایا اور ان کی بھرپور نصرت کی۔ نمبر 2، اپنے ولی الاثر علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شریک ہوئی اور انہیں شہید کر دیا۔ نمبر 3، اپنے ولی الاثر علیہ السلام کو بلایا، دعوت دی اور نصرت سے دستکش ہو کر بیٹھ گئے۔ دوستو، جن لوگوں نے بلایا، دعوت دی اور پھر نصرت کی، یا جن لوگوں نے دشمنی کی، یا ان کا انجام تو آپ کو معلوم ہے، اور جو لوگ نہ ہی نصرت کر سکے اور نہ ہی دشمنی کی، ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے خود بلایا اور دعوت دی اور اس کے بعد نصرت سے دستکش ہو کر گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان راہ حق کی طرف مہاجرت اختیار کرتا ہے تو اس کے راستے میں لاتعداد رکاوٹیں آتی ہیں، جو دراصل حجابات ظلمانی ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی حقیقی وجود ہوتا ہی نہیں بلکہ مفروضہ پہاڑ ہوتے ہیں، جنہیں انسان عبور کرنا اپنے لیے محال سمجھتا ہے، جبکہ وہ کوہرے کے پہاڑ ہوتے ہیں، دھول کی چٹانیں ہوتی ہیں، دھند کی دیواریں ہوتی ہیں۔ جب انسان انہیں عبور کرنا چاہتا ہے، اس سے ذرا بھر مزاحمت کا سامنا نہیں ہوتا، مگر انسان ان مفروضہ پہاڑوں کو عبور کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے ان کی طرف سفر کرتا ہی نہیں۔ ان مفروضہ چٹانوں میں سے کچھ چٹانیں رشتوں اور معاشرے اور سوسائٹی کی ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت سے ہندو صرف اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے رشتہ دار اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے اور وہ ان کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزارے گا۔ یہی خوف اسے ہمیشہ کھائے رہتا ہے، اور وہ دلی طور پر مسلمان ہونے کے باوجود اظہار نہیں کر سکتا اور نہ ظاہری طور پر مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سے دیگر مذاہب کے لوگ آل پاک علیہ السلام کے دین کو اختیار نہیں کرتے کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ معاشرے اور ماحول کے ڈر سے پابندی حلال و حرام اختیار نہیں کرتے، اور ان کا یہی عذر لنگ ہوتا ہے کہ اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں گے تو معاشرے میں کیسے رہیں گے؟ آخر دنیا داری بھی تو بھگتنا ہے۔ اس دنیا کی چلتی گاڑی کے ساتھ ہمیں تو چلنا ہے، اس لیے ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے جو ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، اور معاشرے میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں تو نہ ہو، مگر ہمیں ان کے ساتھ معاشرت رکھنا لازم ہے، ورنہ ہم زندہ نہ رہ سکیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو راہ حق کی طرف سے چلنے سے روکتی ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر معاشرے میں حلال خوری کرنا شروع کر دیں تو ان سے علیحدہ ہو جائیں گے، یا اور بہت سی مجبوریاں بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان میں نہ رہیں گے تو انہیں دین کون سکھائے گا اور ان میں حق کی باتیں کون بیان کرے گا، اس لیے ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ کھائیں پیئیں گے، وہ ہماری باتیں سنیں گے۔ دوستو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ رشتوں، تعلقات عامہ اور معاشرے کے معاشرتی رشتوں اور تعلقات کی دیواروں میں ہمیشہ محصور رہتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ دیواریں تو اسے مرنے سے نہیں روک سکتی، یعنی نہ ہی ملک الموت کو روک لینا ہے، اور نہ ہی ان دیواروں میں سے کسی دیوار نے نکرین کو روک لینا ہے، اور نہ ہی ان دیواروں میں سے کسی دیوار نے روز حساب کو روک لینا ہے، اور نہ ہی جہنم جانے میں حائل ہو سکنا ہے۔ ہاں، اگر یہ حائل ہو سکتی ہیں تو صرف اس حیات ناپائیدار میں راہ حق میں حائل ہو سکتی ہیں، ورنہ ان میں ہر قسم کی رکاوٹ بننے کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ ان میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ بننے کی صلاحیت موجود ہی نہیں۔ یہ تو فقط ہمارے ذہن کی مفروضہ خوف کی دیواریں ہیں جو ہمیں راہ حق سے روک لیتی ہیں، ورنہ معاشرتی رشتے تو نہیں روک سکتے۔ دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان معاشرتی دیواروں کو گرانے کے لیے آخرت اور موت پر یقین رکھنا لازم ہے، کیونکہ جب تک موت اور آخرت پر یقین کامل نہ ہوگا، اس وقت انسان اس حیات دنیا کی دیواروں کا اسیر رہے گا، یعنی رشتوں اور معاشرتی تعلقات میں محصور رہے گا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔